بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سید اسد مشہدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور اس تفہیم نو کے پلیٹ فارم سے خیال اور ارادہ یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً مطالعاتی زندگی میں مؤثر کردار ادا کرنے والی کتب کے تعارف کا اور ان کے تجزیے کا ایک قسط وار سلسلہ شروع کیا جائے۔ آج کل معروف عالم، محقق اور مفکر مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب خلافت و ملوکیت کیونکہ ٹرینڈ میں ہے اور بحث اور تمہیز کا مجموعی طور پر تو سید صاحب، ان کی شخصیت، ان کی فکر، ان کی تحریک اور جماعت اور ان کا لٹریچر ہی وقتاً فوقتاً بحث کی جولانگاہ میں رہتا ہے۔ تاہم خلافت و ملوکیت جو ان کی کتاب ہے وہ ہر کچھ عرصے بعد کسی نہ کسی زاویے سے بحث میں ہوتی ہے، تو خیال یہ ہے کہ اس حوالے سے اپنی دانست اور فہم کی بنیاد پر جو چیزیں ذہن کے گوشوں میں مستور ہیں یا منتشر ہیں ان کو کسی منظم شکل میں احباب کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ امید ہے کہ یہ سلسلہ کسی پہلو سے سود مند اور فائدہ مند ثابت ہوگا۔ واضح رہے کہ کتاب کی تائید یا تردید وہ اس وقت پیش نظر نہیں ہے اور نہ ہی طالب علم اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اس پر کوئی رائے قائم کر سکے۔ البتہ جو اپنا فہم ہے اس کے ابلاغ میں انشاءاللہ کوئی کوتاہی نہیں برتی جائے گی۔ سید صاحب رحمہ اللہ بر صغیر کی ان علمی اور عبقری شخصیات میں سے ہیں جنہوں نے صرف لٹریچر مرتب نہیں کیا بلکہ اسی لٹریچر کی بنیاد پر فکری سلاسل قائم کیے ہیں، بلکہ فکری سلسلہ اور منصوبہ منظم کیا ہے اور اس فکر کے عملی نفاذ کے لیے سیاسی اور مزاحمتی اور انقلابی فکر کا ایک تصور بھی پیش کیا ہے۔ تو اس بات کے جاننے کے بعد مناسب تو یہ ہوتا ہے کہ جب ان کی کسی بھی اکائی کا مطالعہ کیا جائے، یعنی کتاب کا کسی لٹریچر کے کسی حصے کا مطالعہ کیا جائے تو وہ انفرادی حیثیت میں نہ کیا جائے بلکہ ان کے مجموعی جو سیاسی فکر ہے، ان کی جو مجموعی دینی فکر ہے اس کو سامنے رکھ کر ان کے جزیات کو بھی پرکھا جائے اور اس کلیے پر بھی رائے قائم کی جائے۔ لیکن ان کی کتاب خلافت و ملوکیت جزوی طور پر بھی زیر بحث رہتی ہے اور کلی طور پر بھی زیر بحث رہتی ہے۔ شاید اسی سلسلہ وار گفتگو میں ان کی فکر کی جو کلی حیثیت پر جن اہل علم نے اور جن مفکرین نے اسے زیر بحث لایا ہے اسے بھی شاید زیر کلام لایا جا سکے۔ خلافت و ملوکیت اصلاً تو وہ سلسلہ مضامین ہے جو ان کی جماعت کے ارگن ترجمان القرآن میں وہ مضامین لکھا کرتے تھے اور 1966 میں پہلی دفعہ ان مضامین کو مرتب اور مدون کر کے کتابی صورت میں پیش کیا گیا۔ اس کتاب نے بر صغیر میں ایک بحث کا آغاز بھی کیا، اس کے پس منظر میں بھی ایک بحث موجود ہے اور پھر جواب اور جواب الجواب کا بھی ایک سلسلہ اس پہ چلتا رہا ہے اور وہ تاحال جاری ہے، تو اس کی تفصیلات بھی انشاءاللہ اسی سلسلے گفتگو میں آئیں گی۔ لیکن ہم آغاز اور تمہید کے طور پر اپنے دو ذاتی تأثرات عرض کرنا چاہتے ہیں، یا یوں کہیں کہ اپنا فہم عرض کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کتاب کا درست تناظر کیا ہے، اسے متعین ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اس کتاب کی صنف کیا ہے، آیا یہ تاریخ کی کتاب ہے یا یہ سوشیالوجی کی کتاب ہے، سیاسیات کی کتاب ہے، پولیٹیکل سائنس کی کتاب ہے۔ اس کتاب کو کس زاویہ نظر سے دیکھا جائے، یہ دو سوالات ہیں۔ جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے کہ اس کتاب کا تناظر کیا ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سید صاحب رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کے دیباچے میں اس کا فکری پس منظر واضح کیا ہے، اور جو نسخہ اس کتاب کا میرے مطالعے میں رہا ہے وہ اس پہ عرض ناشر مودودی صاحب کے سب سے چھوٹے بیٹے کا ہے۔ مودودی صاحب کے 6 بیٹے ہیں اور ان میں سے جو چھوٹے بیٹے ہیں سید خالد فاروق مودودی، انہوں نے اس کتاب پہ عرض ناشر کے عنوان سے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ ضمناً یاد آیا کہ خالد فاروق مودودی ایک دن جیو کے ساتھ پروگرام میں سہیل وڑائچ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے جماعت سے جو اپنا تعلق ہے وہ باہمی تعاون اور تناصر کا بتلایا ہے، وگرنہ
سید صاحب کی بڑی اولاد جماعت اسلامی سے عملی طور پر بھی دور رہی اور وہ اس سے کوئی انتظامی نوعیت کی بھی شکوہ کناہ ہمیں نظر آتی ہے، لیکن بہرحال وہ ہمارا موضوع نہیں۔ کتاب کا دیپاچہ ہو یا عرض ناشر ہو، دونوں اس کتاب کو اسلام کی سیاسی فکر بتلاتے ہیں، یعنی اجتماعیت، نظم اجتماعی کے باب میں دین متین کی رہنمائی کیا ہے، اس پہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایات کیا ہیں، ان ہدایات کا عملی اطلاق حضرات خلفائے راشدین کے عہد میں کیسے ہوا اور بتدریج اس میں کیسے انحرافات در آئے اور اس کی اصلاح کی صورت کیا ہو سکتی ہے۔ کتاب بنیادی طور پر یہ فکر اور یہ مقدمہ اور تھیسس پیش کرتی ہے، یعنی یہ کتاب تاریخ کی کتاب نہیں ہے، تاریخی واقعات سے استدلال کے ذریعے کچھ نتائج ضرور اخذ کیے ہیں، ان نتائج پر بھی بحث کی جا سکتی ہے، لیکن بالذات یہ کتاب تاریخ کی کتاب نہیں، کیونکہ اس میں کوئی ایسا منظم منہجی باب نہیں ہے کہ جس میں تاریخی روایات کے اخذ و استفادہ، اس کے قبول اور اس کے رد کے معیارات منظم اسلوب میں بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ اس کتاب کو سمجھنے کا درست تناظر یہی معلوم ہوتا ہے کہ اسے تاریخ کی کتاب سمجھنے کے بجائے اسے مولانا مودودی کی مجموعی سیاسی فکر کا ایک حصہ اور ایک اظہار اور ایک پیرایا سمجھ کر اس سے مطالعہ کرنا چاہیے یا اس پر بحث کرنی چاہیے۔ غامدی صاحب سر راہ یاد آ گئے۔ قرآن کریم کے بارے میں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ سرگزشت انذار ہے، اس سے اختلاف کیا گیا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ قرآن کریم میں انبیاء کی سرگزشت ذکر کی گئی ہے، لیکن قرآن کریم سرگزشت انذار نہیں ہے، بلکہ اس میں انذار کی تاریخ بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح خلافت و ملوکیت میں اگرچہ تاریخ بیان کی گئی ہے، تاریخی روایات سے استفادہ کیا گیا ہے، ان سے ایک خاص ترتیب پہ مرتب کر کے کچھ نتائج حاصل کیے گئے ہیں، لیکن یہ کتاب تاریخ کی نہیں معلوم ہو رہی۔ تو اس تناظر میں جب اس کتاب کو دیکھا جائے گا تو نتائج تک رسائی میں آسانی ہوگی۔ اسی کتاب کی بنیاد میں اکثر یہ بھی سمجھا گیا ہے کہ وہ جو صدر اسلام کے کچھ دلسوز واقعات یا سلسلے مشاجرات کی کچھ تفصیلات اس کتاب میں موجود ہیں، اور اس کے حوالے سے اہل ایمان کی جو حساسیت ہے، جو ان کے جذبات ہیں، وہ قابل فہم بھی ہیں، قابل احترام بھی ہیں، کیونکہ حضرات صحابہ اکرام علیہم الرضوان اور حضرات اہل بیت اطہار علیہم السلام، ان سے جو اہل ایمان کا تعلق ہے وہ محض تاریخی نوعیت کا نہیں ہے، وہ ایمانی نوعیت کا بھی ہے، احترام کا بھی ہے، ادب کا بھی تعلق ہے، تو وہ حساسیت اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ لیکن فکری دیانت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ مصنف نے جو مقدمہ کھڑا کیا ہے، جو سوال قائم کیا ہے، اس کو اسی تناظر میں رکھا جائے، اس کے تناظر کو تبدیل کر کے اس پہ تنقید کرنا یہ علمی طور پر میرے خیال میں درست تنقید نہیں کہلائے گی۔ چنانچہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب، اس کا مرکزی مضمون سیاسیات اسلام ہے، اور اس کا درست تناظر مولانا مودودی کی مجموعی فکر ہے۔ ان دو تنبیہات کو یا ان دو زاویوں کو انشاءاللہ ہم سامنے رکھ کر اس کتاب کے کچھ ترتیب و تدوین پر، اس کے منہج پر، اور اس پر وارد ہونے والے کچھ سوالات و جوابات کو اور لکھے گئے جوابی لٹریچر کی کچھ تفصیلات اس سلسلہ وار گفتگو میں انشاءاللہ دوستوں کی خدمت میں رکھیں گے۔ اسی پلیٹ فارم سے آپ ہمارے ساتھ مربوط رہیے، اور ہم چاہیں گے، ہماری خواہش اور تمنا اور بلکہ بالفاظ صحیح ہماری درخواست یہ ہوگی کہ آپ بھی اس گفتگو میں حصہ لیجئے اور اس سلسلے مطالعہ کو آگے بڑھائیے۔ دیکھیے اب نظر جا کر کہاں ٹھہرتی ہے، اب جس کے دل میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ والسلام۔